حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی جنگل یعنی میدان بیابان یعنی کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو وہ کہے آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو۔ خود پھر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم مبارکہ نظر آتی ہے۔ پھر حضور تعلیم فرما رہے ہیں کہ جب مشکل میں پھنس جاؤ تو کرنا کیا ہے؟ کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کے بندوں کو یاد کرنا ہے، اللہ کے دوستوں کو یاد کرنا ہے، اللہ کے ولیوں کو یاد کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کسی بھی مشکل میں پھنس جاؤ تو کہو اونچی آواز سے آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی غیر مقلدین کا امام، اس کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مرزا پور سے جبل پور جا رہا تھا تو راستے میں وہ اپنی سواری سمیت ندی میں گر گیا۔ اب طغیانی بہت تھی، قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتا۔ پوری زندگی تو اس کو حضور کی یہ حدیث یاد نہیں آئی کہ حضور نے فرمایا کہ جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اللہ کے ولیوں سے مدد مانگو۔ پوری زندگی تو ان کو یہ حدیث یاد نہیں آئی۔ اب جب ڈوبنے کا وقت آ گیا تو حدیث یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا یار اب جا تو رہے ہیں، ایک آخری طریقہ جو ہے اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں، حضور کی ایک حدیث ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چلیں۔ ان کو توفیق ہوئی تو صحیح کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو یاد کیا۔ تو انہوں نے ڈوبتے وقت ان کو جب حدیث یاد آئی کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی جنگل یعنی کسی میدان بیابان یعنی کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو وہ کیا کہے آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو۔ وہ کہتے ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی کہ میں ڈوب رہا تھا، اپنی سواری سمیت ڈوب رہا تھا ندی کے اندر، مگر مجھے یہ حدیث یاد آئی اور میں نے اس حدیث کو اونچی آواز سے پڑھا آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں ندی کے کنارے ایک پتھر کے اوپر صحیح سلامت پڑا تھا۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی جنگل یعنی میدان بیابان یعنی کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو وہ کیا کہے آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہمارے مددگار ہیں، ہمارے امداد کرنے والے ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمارے فریاد رس ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس چیز کی تعلیم فرمائی۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ جو مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نعوذ باللہ نہ مانگو، اللہ کے نیک لوگوں سے نہ مانگو۔ یہ قرآن اور حدیث کی روح کے خلاف ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَا وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر کوئی گنہگار اپنی جانوں پر اتنے ظلم کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اگر کوئی شخص اپنی جانوں پر اتنے ظلم کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو پھر وہ میرے محبوب کے در دولت پہ آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اتنے گناہ کر لو کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو میرے محبوب کے در دولت کے اوپر آ جاؤ، وہاں آ کر مجھ سے
معافی کی خواہش کرو، اور اگر میرا محبوب بھی تمہارے لیے معافی کی دعا فرمائے گا، توبہ کی دعا فرمائے گا، تب میں تمہارے لیے توبہ قبول کرنے والا مہربان تو مجھے پاؤ گے۔ مفہوم یہ ہے۔ تو ہمیں اس آیت مبارکہ سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ڈائریکشن کہاں کی دکھائی، تاجدار دو جہاں کی دکھائی، کہ جب کوئی مشکل آ جائے تو ادھر جانا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، قرطبی شریف کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمائے ہوئے حضور کو 3 دن ہو گئے تھے۔ حضور کو پردہ فرمائے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے؟ 3 دن ہو گئے تھے۔ 3 دن کے بعد ایک اعرابی آپ کے مزار انور کے اوپر تشریف لاتا ہے، ایک اعرابی آپ کے مزار مبارک کے اوپر تشریف لاتا ہے اور آ کر گر جاتا ہے، زاروں کے تار رونے لگتا ہے، اور وہ مزار کی مٹی مبارک کو اپنے سر پر ڈالنے لگتا ہے۔ کہتا ہے حضور قرآن پاک کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سورہ نساء میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب اتنے گناہ کر لو، اتنے گناہ کر لو کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تو میرے محبوب کی در دولت پر آؤ، پھر مجھ سے توبہ چاہو، اور پھر اگر میرے محبوب بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں گے تب تم مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ وہ اعرابی کہتا ہے کہ وہ 3 حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ اعرابی حضور پردہ فرما چکے ہیں، 3 دن گزر گئے ہیں، وہ اعرابی رو رہا ہے زاروں کے تار، حضور اب میں کدھر جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ جب اتنے گناہ کر لو کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو آپ کے پاس آنا ہے، اب میں کدھر جاؤں؟ آپ کو تو پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، میں نے تو آپ سے مدد مانگنی تھی، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس آنا ہے، اب میں کدھر جاؤں؟ تو وہ زاروں کے تار رو رہا ہے، قبر انور کے اوپر وہ گرا ہوا ہے، مٹی اپنے سر پر ڈال رہا ہے، اور بار بار یہ پڑھ رہا ہے حضور میں کدھر جاؤں، میں نے تو آپ کے پاس آنا تھا، میں آیا، آپ کو پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنے لوگ بھی اس مزار انور کے اوپر حضور کے حاضر تھے، ان سب نے سنا، حضرت علی نے سنا، اس اعرابی نے سنا کہ قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، یعنی جا اعرابی تیری معافی ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جاری رہے گا۔ تو قبر انور سے آواز آتی ہے کہ جا اعرابی تیری معافی ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا مددگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ کے دوست ہمارے مددگار، ہمارے فریاد رس، ہماری امداد کرنے والے ہیں، اور کیوں بھی نہ ہوں، یہ اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔